الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات بزرگی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہیں، جو اس کائنات میں پائی جانے والی مخلوقات کی خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، ان کی حاجات ضروریات کو پورا کرنے والی بھی ہیں، ان کی تکالیف پریشانیوں کو زائل کرنے والی بھی ہیں، ہر ایک کی تمنا، خواہش، ضرورت کو وہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات پورا کرنے والی ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام نبی جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے راہبر و رہنما بنا کر کے اپنی شریعت، اپنا دین دے کر کے مبعوث فرمایا، اور اس کائنات میں بسنے والے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی آخرت، اس کا خالق اور مالک اس سے راضی ہو جائے، اس کی آخرت بن جائے، اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچ جائے، اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جائے، تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو، دین کو، آپ کے طریقہ کار کو قبول کرے، اس کو اپنائے، اس پہ عمل کرے، اس کے مطابق زندگی بنائے۔ اور جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، شریعت سے منہ موڑتا ہے، اپنی مرضی من مانی کی زندگی گزارتا ہے، اس انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا انجام انتہائی برا اور خطرناک اور خوفناک ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ قرار دیا ہے، آئیڈیل ہستی قرار دیا ہے، اور اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا پابند بنا دیا ہے کہ تم نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آپ کے عمل کو اپنانا ہے، آپ کے طریقہ کار کو اختیار کرنا ہے، اور آپ کی دعوت کو آپ لوگوں نے اپنانا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے پاس لے کر کے آئے ہیں، اس دین کے اندر عبادات بھی ہیں، اعتقادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی اس کے اندر موجود ہے، معاملات اور معاشرت کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، معیشت کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، لوگوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، حلال و حرام کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ وہ دین صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، 5 وقت کی نماز تک محدود نہیں ہے، وہ دین صرف بندے اور اللہ کے درمیان معاملات کو بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ انسانی زندگی کے مختلف مراحل میں پیش آنے والے معاملات، ان تمام معاملات کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے وہ دین یہ تقاضا کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ،
اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، عقیدہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا بناؤ، اور اپنی عبادت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے بناؤ، اور اپنی معیشت اور معاشرت بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لو۔ ان عبادات میں سے جو اللہ رب العالمین نے ہم پر لاگو کی ہیں، ان میں سے ایک عبادت وہ ہے جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، جسے ہم روزے کا نام دیتے ہیں۔ روزہ ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک نہ کھائیں نہ پئیں اور اپنی جنسی خواہش سے دور رہیں، تو یہ روزہ ہے۔ دو تین باتیں اس حوالے سے سوچنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ کہتے کسے ہیں؟ نمبر دو، روزہ قبول کیسے ہوگا؟ نمبر تین، روزہ اللہ نے مقرر کیوں کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ جہاں تک روزہ ہے کیا، تو میرے بھائی روزہ صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک کھانے پینے، جنسی معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ جمیع نافرمانیاں، اللہ رب العالمین کی شریعت کی جتنی بھی نافرمانیاں ہیں ان تمام سے بچنا، اس پورے وقت کے اندر اس پورے عمل کا نام روزہ ہے۔ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور اس کے علاوہ جو مرضی میں کروں، جو مرضی میں کہوں، جو مرضی میں بولوں، جو معاملات مرضی میں سر انجام دوں، زبان کو جیسے مرضی میں استعمال کروں، آنکھوں کو جیسے مرضی میں استعمال کروں، تو میرا روزہ ہے۔ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، ایسا روزہ شرعی لحاظ سے کوئی روزہ نہیں ہے۔ روزہ وہی ہے کہ جو صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک جہاں کھانے سے رکیں گے، پینے سے رکیں گے، جنسی خواہشات سے رکیں گے، وہیں پر آپ اپنی زبان، اپنا ہاتھ، اپنی آنکھ، اپنے کان اور اپنے باقی معاملات کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تو روزہ ہے، وگرنہ روزہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزہ رکھنے کے ساتھ ناجائز کاموں کو، ناجائز باتوں کو، ناجائز اعمال کو نہیں چھوڑتا، جہالت لا علمی والی حرکات سے باز نہیں آتا، اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس حدیث سے آپ خود ہی نتیجہ نکال لیجئے کہ اس حدیث سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے، اور یہ کس کا فرمان ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا پیغمبر میرے حکم سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھتا ہے، کم من صائم لیس لہ من الصیام الا الجوع والعطش، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے کھاتے میں، جن کے حصے میں، جن کے نصیبے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں آتا، یعنی کوئی ان کو اجر نہیں ملتا ہے۔ یہ سارا پیریڈ جو انہوں نے بھوک پیاس میں گزارا ہے فضول میں جاتا ہے۔ وجہ اس لیے کہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، اس پہ عمل نہیں ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ، اپنے کان اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس کے حوالے سے شریعت کا کوئی پابند اپنا کو انسان نہیں سمجھتا ہے۔ میں آزاد ہوں، میں کون سا کسی کا غلام ہوں، میری مرضی، میری لائف جس طرح میں مرضی گزاروں؟ نہیں میرے بھائی، آپ اللہ کے بندے ہیں، کلمہ پڑھا ہے آپ نے، اس لیے آپ اللہ کی شریعت کے پابند ہیں، کیونکہ آپ جنت حاصل کرنے کے امیدوار ہیں، آپ جہنم سے بچنے کی درخواست دے چکے ہیں، اور اس درخواست کے قبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ تم نے میری بندگی کرنی ہے، میرے پابند ہو کے رہنا ہے، میرے احکامات کا تم نے خیال کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ زمر کے اندر 23ویں پارے میں ایک آیت میں بیان فرمایا ہے، فرمایا وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ
अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाह लहुमुल बुश्रा फबश्शिर इबाद। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र कर दिया है कि ये खुशखबरियां जो हमने दी हैं ना, जो हमने अहादीस में, फरामीन में, कुरान मजीद के आयात में बशारतें दी हैं कि जन्नत के 8 दरवाजों में से 8 दरवाजों में से एक दरवाजा रोजेदारों के लिए है, एक दरवाजा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों के लिए है। ये बशारतें, ये खुशखबरियां किन के लिए हैं? अल्लाह ने 2 शर्तें इस आयत के अंदर जिक्र की हैं। पहली शर्त क्या है? फरमाया वल्लज़ीना जतनबुत तागूत, वो इंसान, वो लोग, वो अफराद जो तागूत से, जो गैरुल्लाह की बंदगी से, गैरुल्लाह की इबादत से बचते हैं, इज्तिनाब करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकते नहीं हैं, अल्लाह के अलावा किसी से मांगते नहीं हैं, अल्लाह के अलावा किसी के नाम का न सदका खैरात नजरो नियाज देते हैं। एक अल्लाह की बंदगी करने वाले, उस अल्लाह के साथ ताल्लुक रखने वाले, उससे मांगने वाले, उसके सामने झुकने वाले, उसके सामने हाथ फैलाने वाले, उससे उम्मीदें लगाने वाले, उससे डरने वाले, उस पर कुल्ली भरोसा करने वाले, अल्लाह के अलावा ना किसी से उम्मीद है, ना किसी के लिए चढ़ावे हैं, ना नजराने, ना नियाजे हैं, एक अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना जतनबुत तागूता अन यअबुदूहा, अल्लाह के अलावा किसी की भी बंदगी करने से बचने वाले हैं ऐसे अफराद। नंबर 1 शर्त अल्लाह ने ये जिक्र कर दी, जिसका मतलब ये है कि मेरा ईमान, मेरा अकीदा, मेरा नजरिया ये होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। क्योंकि मैं नमाज में कहता हूं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं सिर्फ आपकी बंदगी करूंगा, सिर्फ आपसे मदद मांगूंगा। जब अल्लाह के साथ नमाज में 5 वक्त खड़े होते हो, 5 वक्त के फर्जों के हर रकत में इस सूरत की तिलावत करते हो, सुन्नतों में तिलावत करते हो, नफल में तिलावत करते हो, अपने मालिक से वादा करते हो अल्लाह तेरी बंदगी करेंगे। बंदगी किसको कहते हैं? ये दुआ, ये सजदा, ये रुकू, ये चीजें बांटना, ये नजराने, ये नियाजें, ये चढ़ावे, सब क्या है मेरे भाई? ये सब इबादतें हैं, ये सब इबादत, ये मांगना, दुआ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुआउ हुवल इबादा, लोगों दुआ ही इबादत है। और गैरुल्लाह से मांगना ये इबादत है कि नहीं? इबादत है ना। जब गैरुल्लाह के नाम पे करोगे तो क्या बन जाएगा? ये कि आपने इबादत अल्लाह के लिए खास नहीं की है, उस इबादत में किसी और को शामिल कर लिया है। नमाज में तू कहता है इय्याका नअबुद, अल्लाह सिर्फ तेरी बंदगी है, सिर्फ तेरी इबादत है, और फिर पीर साहब के सामने झुका हुआ है, फिर तू वहां किसी मजार के सामने झुका हुआ है, फिर किसी गद्दी वाले के सामने झुका हुआ है, फिर किसी दरबार के पास जाकर के तू चक्कर लगा रहा है, कब्रों के तवाफ हो रहे हैं, वहां पर धागे बांधे जा रहे हैं, उनसे उम्मीदें लगाई जा रही हैं, अली हजवेरी दाता है वो दे रहा है। ये मेरे भाई वल्लज़ी नजतनबुत तागूत अन यअबुदूहा वाला जो अमल है, आप उस पर पूरे नहीं उतर रहे हैं। इय्याका नअबुदु वाले वादे पर आप कायम नहीं हैं। आप पूरा कुरान मजीद उठा लीजिए, अल्लाह के पैगंबरों को देख लीजिए, अल्लाह के वलियों को देख लीजिए कि मुसीबतों में, परेशानियों में, बीमारियों में उन्होंने दुआ किससे की है। अगर किसी एक आयत के अंदर भी, किसी एक आयत के अंदर भी कोई ऐसा इशारा भी मिल जाए कि किसी पैगंबर ने, किसी वली ने, किसी अल्लाह वाले ने अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मांगा है, किसी और से उम्मीद लगाई है, तो फिर आप भी मांगिए, आप भी उम्मीद लगाइए और अल्लाह की बारगाह में जिक्र कर देना। और अगर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबरों का तज़किरा कुरान मजीद में आया है, और हर पैगंबर दुआ में रब्बना रब्बना
रब्बना की सदाएं लगाता हुआ नजर आए, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालने वाले, ए मेरे खालिक व मालिक, ए मेरे मुश्किल कुशा दाता। हर पैगंबर यही दुआ करता नजर आए। तो फिर तू क्यों कब्रों पे जाता है, क्यों मज़ारों पे जाता है, क्यों ताजिए पे जाता है, क्यों दाएं बाएं जाता है, क्यों जिंदा मुर्दा पीर के पास जाता है? क्या उसके इख्तियार में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दिया है कि तू दुनिया के अंदर रिज़्क़ तकसीम करना, तो दुनिया वालों की परेशानियां तकसीम करना, को जाहिल करना? अगर किसी भी वली के पास ये इख्तियार मौजूद है तो मुझे बताइए। मेरे पास बीसियों फकीर हैं, बीसियों गरीब हैं, बीसियों बीमार हैं, बीसियों मुस्तहिक हैं, जो चाहते हैं कि हमारा माहाना खर्चा पूरा हो जाए। बिजली बड़ी महंगी हो गई है, बिल पूरे नहीं हो रहे हैं, कोई तो रास्ता हमें भी बता दीजिए ना। कौन सा दरबार वाला, कौन सा गद्दी वाला, कौन सा पीर जो है ये बिजली के बिल उतारता है, लेकर के देता है, ये परेशानियों को दूर करता है? कौन सा ऐसा वली है, कौन सा ऐसा बुजुर्ग है जो बीमारों के ऑपरेशन करवाता है, फीस उनसे नहीं लेता है, अपने पास से अदा करता है? कोई एक तो बताइए। मैंने तो जिधर भी देखा मुझे तो पीर लेने वाले मिले हैं, बुजुर्ग लेने वाले मिले हैं, नजराने हासिल करने वाले मिले हैं, कोई देने वाला? या आपका अली हजवेरी दाता मशहूर है, लाहौर का अली हजवेरी दाता मशहूर है, देने वाला, दाता की नगरी है। लेकिन आप जाइए उसके दरबार पर जाइए, कोई भी लेकर के नहीं जा रहा, जो भी जा रहा है दे करके जा रहा है। वहां पर बोरियों की बोरियां भर करके लोग पैसों की लेके जा रहे हैं, जो महकमे औकाफ में जा रही हैं, दरबार वाले संभाल रहे हैं। दे कौन रहा है? मैं और आप जाकर के नजराने वहां डालते हैं, वो पीर साहब को दे करके आते हैं, वहां से लेकर के नहीं आते। क्योंकि देने वाला वो है कि आप जमीन के अंदर एक बोरी अनाज काश करते हो, मेरा मालिक आपको ट्रकों के ट्रक, ट्रालियों के ट्राली गंदम दे देता है। तुम एक गुठली आम की काश करते हो, मेरा अल्लाह पेटियों की पेटियां आमों की भर के अल्लाह तुम्हें देते हैं। देने वाला वो है, वह हुआ युतइमु वला युतअम, वो खिलाने वाला है, खाने वाला खाने वाला नहीं है, वो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। अगर वो कहता है तो कहते हैं अपने भाइयों पे तकसीम करो ना, अपने बंदों पे अपने साथियों पे तकसीम करो ना, अपने रिश्तेदारों पे तकसीम करो ना, मेरी रजा के लिए तकसीम करो ना, ताकि दुनिया वालों को पता चले इस इंसान का अपने अल्लाह से कितना प्यार है कि उसके नाम पे देंगे पका रहा है, उस अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, उसको राजी करने के लिए गरीबों को खाने खिला रहा है, बीमारों के इलाज करा रहा है। आना मेरे भाई अपने अपने नजरिए को ठीक करना। अगर चाहता है रमजान की खुशखबरियां तुझे मिल जाए, जहन्नम से तू आजाद हो जाए, जन्नत का मालिक बन जाए, तेरे गुनाह अल्लाह मुआफ कर दे, तेरा रोना अल्लाह कबूल कर ले, तेरी तौबा अल्लाह मान ले, ये रुकू सजदे करना, ये मस्जिद में आना अल्लाह तेरा महफूज कर ले। कल क़यामत के दिन तुझे अल्लाह अपनी शान के मुताबिक बदला दे। तो इस शर्त को पूरा करना, वल्लज़ीना जतनबुत तागूता अन यअबुदूहा। आज ये ज़हन बना ले कि अल्लाह के अलावा मैंने किसी की बंदगी नहीं करनी, किसी का नजराना नहीं देना, किसी का चढ़ावा नहीं देना, किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है। एक अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है, एक अल्लाह से राब्ता करना है, एक अल्लाह को पुकारना है। आना मेरे भाई, जिन बुजुर्गों को लोग पुकारते हैं उन बुजुर्गों की हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चलेगा कि वो कितने करनी और भरनी वाले थे। उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, बस आंखें खोल करके न्यूट्रल दिमाग के साथ। पैगंबरों की हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए, सहाबा की हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए, आले बैत की हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए, औलिया अल्लाह की हिस्ट्री और जिंदगी भी पढ़ लीजिए। सब कुछ आप पर रोशन हो जाएगा कि दाता कौन है, बचाने वाला कौन है, मुश्किल कुशा कौन है, सब पता चल जाएगा। पहली शर्त आपने ये पूरी करना। और दूसरी शर्त क्या है? व अनाबू इलल्लाह, राब्ता अल्लाह से। अनाबा युनीबु माना क्या था? रुजू करना, राब्ता करना। पहली शर्त क्या थी? बचना है, अल्लाह के अलावा दूसरों से बचना है। दूसरी शर्त क्या है? अल्लाह से राब्ता, अल्लाह की तरफ रुजू। ऐसे अफराद के लिए अल्लाह फरमाते हैं लहुमुल बुशरा,
ان لوگوں کے لیے جن کا عقیدہ ٹھیک، جن کا عمل ٹھیک، جن کا اللہ سے تعلق ہے، فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبریاں دے دینا، میرے بندوں کو خوشخبریاں سنا دینا، اللہ کے چیز کی خوشخبریاں سنا دے، ان کو بتا دو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دینے والا۔ تیری عمر 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی ہے، تو اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالتا ہے، تجھے بے شمار نمازیں چھوڑی ہوئی نظر آتی ہیں، بے شمار روزے تو نے چھوڑ دیے ہیں، بے شمار مہینوں کی تو نے زکاتیں نہیں دی ہیں، تو نے یہ گناہ بھی کیا، تو نے وہ گناہ بھی کیا، تو نے یہ زیادتی بھی کی، تو نے وہ زیادتی بھی کی، پر آج تیرا دل زندہ ہو گیا، آج تیرا ضمیر زندہ ہو گیا، آج تجھے احساس ہو گیا کہ میں نے مرنا بھی ہے، رب کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، تو نے 2 رکعتیں پڑھی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، اللہ تو معاف کرنے والا، اللہ تو رحم کرنے والا، اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کے لیے کوتاہی نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے سستی نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے کام چوری نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے تیری شریعت پہ عمل کروں گا۔ اللہ فرماتے جو سچے دل سے میرے سامنے آ کر کے وعدہ کرتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ مالک ہے، یہ رب رحمان ہے، اور اس رب رحمان کو چھوڑ کے ہم دائیں بائیں بھاگے کو بات بنتی ہے، اور وہ مالک پکار رہا ہے، صدائیں لگا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ 4 پارہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، او میرے ماننے والوں، میرے غلاموں، میرے بندو، میرا کلمہ پڑھنے والوں، جلدی کرو نہ جلدی کرو۔ اللہ کس بات کی جلدی کرے؟ فرمایا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگنے میں، اپنے رب کے سامنے درخواست پیش کرنے میں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں، اپنے رب کو درخواست دینے میں، اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے نافرمانیاں ہو گئی، تو معاف کرنے والا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے نا کہ جو بھی رابطہ کرتا ہے میں معاف کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا، جلدی کرو جلدی کرو، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کب روح نکل جائے، کب زبان خاموش ہو جائے، کب دل پمپ کرنے سے رک جائے، کب زندگی کا تیرا خاتمہ ہو جائے، کب تیرے سفر کا روانہ ہونے کا ٹائم آ جائے۔ اللہ کے بندے اس سے پہلے معافی مانگ لینا۔ اللہ تو کتنے گناہ معاف کرتا ہے، تو ہے کیسا؟ میں تو وعدے کرتا ہوں، پھر مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ پھر غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے نبی کریم کا فرمان پڑھا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے جب شیطان کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، اور تو اس نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا اے اللہ، جس انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ مجھے جنت سے نکال رہے ہیں نا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو مجھ سے بن پایا میں کروں گا، میں ان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، یہ تیرے بندے نہیں بنیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے۔ کس کو کہا تھا؟ مالک کو۔ اللہ کی مہربانیاں دیکھ، اپنا کردار دیکھ، میں اپنا عمل دیکھوں تو اپنا عمل دیکھ، میں اپنی زندگی دیکھوں تو اپنی زندگی دیکھ، میں اپنا کردار دیکھوں تو اپنا کردار دیکھ، رب کی رحمتیں دیکھ اپنا، اور میں اپنی نافرمانیاں دیکھوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا اے ابلیس، تو یہ کہہ رہا ہے کہ تجھ سے جو بن پایا تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری شان کی قسم ہے، لَأَغْفِرَنَّ لَهُمْ، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، مَسْتَغْفَرُونِي، جب تک یہ معافی کی درخواست دیتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا، لا ابالی، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، گناہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ 5 سال 10 سال 20 سال گناہ کیے ہیں، اب منہ کالا کر کے اپنا اب میرے پاس آیا ہوا ہے، نہیں، جب بھی میرے پاس آئے گا میں ایسے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے۔ ایسے رب کو چھوڑ کر کے بندہ دائیں بہ جائے تو کیوں جائے؟ مولوی کے جا کر پاؤں پکڑے تو کیوں پکڑے؟ جب اللہ نے خود بلایا
وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، جلدی کرو میرے بندو، جلدی کرو۔ اگر قرآن مجید نے مجھے ایک آیت بتا دے کہ اللہ کہے کہ میں نافرمانوں کی نہیں سنتا، جو گناہ گار ہیں میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں ان کے نہ مدد کرتا ہوں، نہ میں ان کی باتیں سنتا ہوں، نہ میں ان کی دعائیں سنتا ہوں، کوئی ایک مجھے دکھا دیجئے۔ مجھے تو کہیں پر بھی ایسی آیت نہیں ملی ہے، مجھے تو یہی ملی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا۔ حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، جلدی کر میرے بھائی، رمضان جا رہا ہے، دیر ہو رہی ہے، درخواست پیش کر اس کے سامنے، رو اس کے سامنے عاجزی اختیار کر، گڑ گڑا جا، اس کے سامنے بے بسی کا اظہار کر، گھر کے اندر اکیلے بیٹھ کر کے دروازہ بند کر، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ سے یوں باتیں کر جس طرح بندہ بے بس ہو کر کے کسی بڑے کے سامنے بیٹھ کر کے منتیں کرتا ہے نا، اس طرح رب کے سامنے منت، اللہ تو معاف کر، میں تیرا بندہ کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں، گناہ گار ہوں، مانتا ہوں میں شرمندہ ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تیری باتیں نہ مان کر کے میں نے بہت برا کیا، پر تو رحمان ہے نا، تو تو رؤوف ہے نا، تو تو شفیق ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو مہربان ہے، تو تو کریم کرم والا ہے نا، تو معاف کرنا میرا اللہ۔ اور اس مہینے میں بھی اگر معافی نہیں مانگنی اور معاف نہیں ہونا اور گناہ ختم نہیں کروانے تو کب کروانے ہیں، وہ ٹائم مجھے بتا دیجیے۔ اگر رمضان کے مہینے میں آپ زور لگا کر کے، ہمت کر کے، اپنی زندگی دین والی بنا کر کے اپنے رب کے سامنے رو کر کے گناہ معاف نہیں کروا سکتے تو کب کرواؤ گے؟ اور جب بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے نا، اللہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بندے کے گناہ کتنے ہیں، میرا اللہ بندے کے دل کو دیکھ کر کے اس کے لیے اسباب خود اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک دو حدیثیں سنیے، بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بندہ ہے 99 قتل کر چکا ہے، ایک عالم کے پاس گیا، میرے لیے توبہ ہے کہ نہیں؟ جواب ملا نہیں تیرے لیے توبہ کہاں سے ہے، تو نے ایک دو نہیں 99 قتل کیے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا چلو 99 قتل کرنے کے بعد بھی معافی نہیں تو چلو سنچری پوری کرتے ہیں۔ اس نے اس کی گردن بھی اڑا دی، چل تو بھی چل، نہیں تو پھر نہیں، میں تو جا رہا ہوں نا، میرے لیے تو معافی کوئی نہیں ہے، پھر تو بھی چل۔ کسی نے اس کو بتایا کہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، تو فلاں عالم کے پاس جا۔ وہ کسی اور کے پاس گیا، اس سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا نہیں اللہ کے بندے تیرے لیے معافی ہے، کیوں نہیں ہے؟ مرنے سے پہلے انسان توبہ کرے، مالک توبہ قبول کرنے والا ہے، باقی تیرے گناہ ہیں وہ تو جانے اللہ جانے، پر توبہ کا دروازہ جب تک موت نہیں آتی کھلا ہوا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے توبہ کی، اس عالم نے کہا اپنی سوسائٹی بدل، اپنا معاشرہ بدل، اپنی یاری باشی بدل، دوست احباب بدل دے، جن کے ساتھ رہ کر کے تو نے برائیاں کی ہیں ان کے ساتھ اب وقت نہ گزار، اپنی زندگی میں ذرا یو ٹرن لے آنا، ذرا چینجنگ تبدیلی لے آنا، اس علاقے کو چھوڑ دے، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں رہے گا، ماحول اچھا ہے، معاشرت اچھی ہے، زندگی اچھی ہے، دین والے لوگ ہیں، نئے لوگ ہوں گے، گناہوں سے بچ جائے گا، تجھے کوئی دیکھنے جاننے والا نہیں ہوگا، تجھے پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے نیت کی، چل پڑا، ابھی تھوڑا سفر کیا ہے کہ موت کا فرشتہ حاضر ہو گیا، تیرا ٹائم آ گیا ہے، چل تیرا ٹائم آ گیا ہے، روح نکال کر کے لے گیا۔ جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے فرشتے کہتے ہم نے روح قبض کرنی ہے، جہنم والے کہتے ہم نے روح قبض کرنی ہے۔ جہنم والوں کی بات سمجھ میں آتی ہے، کہنے لگے 100 قتل کیے ہیں، یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ دوسروں نے کہا نہیں توبہ کر لی ہے، جب توبہ کر لی جائے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جھگڑنے لگے، اختلاف ہونے لگا، اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ نازل کیا کہ جاؤ تم ان کا فیصلہ کرو۔ اس نے فیصلہ کیا کیا؟ اس نے کہا لڑتے کیوں ہو؟ یہ برا علاقہ اس کا یہ بستی تھی نا جہاں اس نے گناہ کیے ہیں، وہاں سے چلا تھا، یہاں تک پہنچا ہے، یہ آگے وہاں جا رہا ہے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ادھر بھی ماپ لو ادھر بھی ماپ لو، جس علاقے کے قریب ہو وہ علاقے والے لے جائیں، اگر گناہ والا علاقہ قریب ہے تو وہ لے جائیں، اگر نیکی والا علاقہ قریب ہے تو وہ لے جائیں۔ اللہ اکبر، جو میں نے پہلے جملہ بولا ہے، جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ خود بخود اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ بندہ تو یہ نہ سوچ میں نے اتنے گناہ کیے کیسے معاف ہوں گے، تو رب رحمان کے سامنے کھڑا ہے،
تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کوئی دنیا والے کے سامنے نہیں، دنیا کے جج قاضی کے سامنے، جسٹس کے سامنے نہیں کھڑا، تو مالک کائنات کی دربار میں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت کے اندر اب گناہ والا علاقہ قریب تھا، نیکی والا علاقہ دور تھا، پر میرا اللہ معاف کر چکا ہے نا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو سکڑ جا، تو قریب ہو جا۔ اس زمین کو حکم دیا تو ذرا پھیل جا۔ سبب کس نے لگایا؟ کیوں لگایا؟ کیونکہ توبہ کی ہے، رب کو منا چکا ہے، درخواست دے چکا ہے، اللہ معاف کر چکے ہیں۔ اللہ نے اسباب خود پیدا کر دیے ہیں، اللہ نے اسباب خود پیدا کر دیے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اپنے اندر یہ احساس پیدا کر، رمضان کا مہینہ ہے، مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، گناہ بھی ہوئے ہیں، میں نے بہت ساری زیادتیاں بھی کی ہیں، اپنے رب کے سامنے رویا کر، آنسو بہایا کر۔ پتہ نہیں یہ رمضان بھی پورا ہونے والا ہے کہ نہیں ہمارے لیے، اتنی زندگی مہلت ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اگر یہ رمضان مل گیا اگلا ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا۔ گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ سے ڈر جا، آخرت کی فکر کر لے، آخرت کی تیاری کر لے، جنت کا مشتاق ہے، جنت لینا چاہتا ہے تو سیریس ہو جانا۔ صرف 2 واقعے سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ بدر کا میدان ہے، ایک طرف مشرکین کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور اسلحہ کوئی نہیں ہے، ڈنڈے، لاٹیاں، ہلکی پھلکی تلواریں کسی کے پاس ہیں تو ہیں، ورنہ کوئی نہیں ہے، پورے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، بھوکے ہیں بیچارے۔ اللہ کے نبی خود دعائیں فرما رہے، اللہ بھوکے ہیں کھلا دے، پاؤں میں جوتیاں نہیں، اللہ جوتیاں ان کو دے دے۔ یہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ان کے لیے جنگ سے پہلے، اور مقابلے میں کون ہے؟ مکہ کے چودھری، 1000 کا لشکر، گھوڑے، اونٹ، تلواریں، نیزے، اسلحہ سے لیس۔ اتنے میں اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، نام اس کا عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ تو بتائیے، لئن انا قتلت ہاہنا فأین انا اکون۔ یا رسول اللہ اگر میں یہیں مارا جاؤں، یہیں پر لڑتے لڑتے اپنی جان دے دوں تو میں کہاں جاؤں گا، میرا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فی الجنہ۔ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ میں نے آیت پڑھی تھی نا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ لوگوں جلدی کرو، اللہ سے معافی مانگنے میں بھی، جنت کو حاصل کرنے میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ پروانہ پہنچ گیا، یا رسول اللہ میں کہاں ہوں گا؟ فرمایا جنت میں ہوگے۔ کہنے لگا اچھا یا رسول اللہ، تاریخ بتاتی ہے، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں، وہ اللہ کا بندہ چند کھجوریں ہاتھ میں لیے کھا رہا ہے، چند کھجوریں کھا رہا ہے، تو سوچنے لگا، اور پھر اس نے جملہ بھی باقاعدہ بولا، کہنے لگا واللہ لئن انا حییت حتی آکل تمراتی ہذہ، اللہ کی قسم ہے اگر میں اتنی دیر زندہ رہوں جس میں یہ کھجوریں کھا سکوں، واللہ انہا لحیات طویلہ، اللہ کی قسم ہے بڑی لمبی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے بات نکل چکی ہے، ادھر گردن کٹی نہیں، ادھر جنت ملی نہیں، پھر یہ کھجوریں کھانی کس لیے؟ کھجوریں پھینک دی ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، میدان میں جاتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کو اللہ شہادت سے نواز دیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو جنت لینا چاہتے ہیں اور سیریس ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ اللہ جنت دے دے اللہ، لیکن میں داڑھی میں نے نہیں رکھنی، جھوٹ میں نے نہیں چھوڑنا، دغا بازی میں نے نہیں چھوڑنی، بہنوں کا حق میں نے نہیں دینا، نماز میں نے نہیں پڑھنی، غیر اللہ کو میں نے نہیں چھوڑنا، جنت تو دے دے مجھے۔ خالہ جی کا باڑا ہے، نانی اماں کا گھر ہے، یہ جنت ہے؟ کیا ہے یہ جنت ہے، جنت جس کے اندر وہ کچھ ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور اب تک قرآن کہتا ہے سورۃ الف لام میم سجدہ میں ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنت کی نعمتیں وہ اللہ نے بنائی ہیں جو تم سوچ بھی، آپ سوچ لو کیا سوچ لو گے؟ میرے پاس گاڑی سونے کی ہونی چاہیے، میری کار اڑنی چاہیے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، سوچ لو جو بھی سوچ سکتے ہو، پھر بھی جنت کی نعمتوں کو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اس جنت کے لیے آپ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کی شریعت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ دوسری حدیث سنیے، آخری حدیث سنیے، بات ختم کرتے ہیں۔ احد کا میدان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میدان میں صفیں بنا رہے ہیں، 2 صحابی ہیں، 2 دوست ہیں، آج ہمارے بھی دوست ہوتے ہیں نا، آؤ چلے ذرا سوٹا لگاتے ہیں، آؤ فلاں جگہ چلتے ذرا چسکی لگا کے آتے ہیں، آؤ فلاں کام کرتے ہیں، ہمارے بھی دوست ہوتے ہیں نا، وہ بھی دوست تھے۔
دوست وہ بنا جو خیر کی طرف لے جانے والا ہو، برائی کی طرف لے جانے والا دوست نہیں، دشمن ہے، دشمن ہے وہ دشمن تجھے برباد کرنا چاہتا ہے۔ جو خیر کی دعوت دے وہ تیرا دوست ہے، وہ تیرا خیر خواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ احد شروع ہونے والی ہے، اس سے پہلے دو صحابی بیٹھے ہیں، ایک کا نام ہے سعد بن ابی وقاص، دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں کہنے لگے آپس میں، ایک نے کہا کہ پہلے میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، اور پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ کہنے لگے بہت اچھی بات ہے، چلو دعا کرتے ہیں۔ پہلے سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، اے اللہ ابھی میدان سجنے والا، میدان لگنے والا ہے، ابھی دو دو ہاتھ ہونے والے ہیں، اللہ تیرے دین کے لیے میدان میں آئے ہیں، کوئی ذاتی ہدف مقصد نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے یہ مقابلے میں آنے والے بھی ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، ہمارے اور ان میں فرق صرف دین کا ہے، عقیدے کا ہے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے، وہ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے۔ اے اللہ اس جنگ کے اندر میرے مقابل میں کوئی پہلوان قسم کا تجربہ کار لڑاکا جو ہے اللہ وہ بھیج دینا، دو دو ہاتھ کرے، وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، نتیجے میں اللہ مجھے فتح سے نوازنا، مجھے طاقت توفیق دینا، اس ظالم کا سر میں اڑا دوں۔ دوسرے صحابی نے کہا آمین، عبداللہ بن جحش نے کہا آمین، اے اللہ دعا قبول فرما لے۔ اب عبداللہ بن جحش کی باری آئی، وہ دعا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ جو میرے بھائی نے دعا کی ہے، اللہ دعا میری بھی وہی ہے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی اتنی ہے کہ اللہ وہ میرا سر نہ اڑائے، وہ میں اس کا سر نہ اڑاؤں، وہ میرا سر اڑا دے۔ لڑیں، دو دو ہاتھ کرے، نتیجے میں وہ میرا سر کاٹ دے، یعنی میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ صرف اتنی نہیں، اللہ میری ایک اور بھی درخواست ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ جب میرا سر کٹ جائے، جب وہ میری جان لے لے، اس کے بعد میرے ہونٹ بھی کاٹ دے، میرے کان بھی کاٹ دے، میرا ناک بھی کاٹ دے، میری آنکھیں بھی نکال لے، میرا پیٹ چاہ کر کے میرا جگر بھی نکال لے، اس کے ٹکڑے بنا کر کے، ہار بنا کر کے گلے میں ڈالے، مجھے یوں ہی دفنا دیا جائے۔ کل تیرا دربار لگا ہو، ساری دنیا جمع ہو، ایک ایک کو بلایا جائے، آؤ ذرا حساب و کتاب کے لیے آؤ۔ اللہ جب میری باری آئے، میں تیری بارگاہ میں آؤں تو میرا ناک بھی کٹا ہوا ہو، میرے کان بھی کٹے ہوئے ہوں، میرے ہونٹ بھی کٹے ہوئے ہوں۔ اللہ تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ عبداللہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ اللہ میں کہوں گا تیری ذات کی وجہ سے، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اللہ تیرے دین کی وجہ سے، تیری توحید کی وجہ سے، تیرے نبی کا ساتھ دینے کی وجہ سے، اللہ یہ سب کچھ میرے لیے ہوا، میرے ساتھ اس لیے ہوا کہ میں تیرا تھا۔ اور سعد بن ابی وقاص بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ نے دعا قبول فرمائی، میں نے وہ منظر دیکھا کہ عبداللہ بن جحش شہید بھی ہوئے، ان کی لاش کو خراب بھی کیا گیا، اور مجھے یقین ہے کہ کل قیامت کے دن جو تیسری بات ہے، اللہ کے سامنے وہ پیش ہوں گے اور اللہ ان سے پوچھیں گے اور وہ اللہ کو جواب دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت لینا چاہتے ہیں، جو مخلص ہیں میرے بھائی۔ ہم بھی مخلص ہیں، اپنے آپ سے سوچ لیجئے، میں کسی پر تبصرہ کرنے کا قائل نہیں ہوں، صرف احساس دلاتے ہیں، ہم احساس دلاتے ہیں۔ علیحدگی میں بیٹھ کے سوچا کر کہ کیا میں جنت لینے کے معاملے میں مخلص ہوں؟ میں گناہ معاف کرانے کے بارے میں مخلص ہوں؟ میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے میں مخلص ہوں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ اپنے کردار، اپنے عمل کو دیکھ لیجئے، تیرا کردار بتائے گا، تیری شکل و صورت بتائے گی، تیرا ظاہر بتائے گا، تیرا لباس بتائے گا، تیرے گھر کا ماحول بتائے گا تو کتنا اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان المبارک میں اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس کے دین سے وفاداری کریں، اس کے دین سے وفاداری کریں، اس کا حق اس کے بندوں میں تقسیم۔ یہ جو اولیاء ہیں نا، یہ جو بزرگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، پر مشکل کشا، سجدے کے لائق، عبادت کے لائق، نذرانے نیازوں کے لائق، یہ ان کی دعوت بھی یہی ہے، وہ بھی یہی کہہ کے گئے ہیں۔ یہ تو بعد میں جب کام چل نکلا، نذرانے آنے لگے تو انسان ہے نا، انسان ہے، بہک جاتا ہے، وگرنہ وہ بزرگ تو دنیا سے دور تھے، انہوں نے کب کہا کہ ہمیں دو؟ وہ لینے والے نہیں، وہ تو دینے والے تھے، وہ تو خرچ کرنے والے تھے، اور آج تو بیٹھے ہیں لینے والے۔ جو زیادہ لے کر کے آئے گا اس کو پیر صاحب تک رسائی ہے، جو تھوڑا لے کر تو پیچھے ہو تو کتوں آگے چل پیچھے لینے لگ جائے، اور اگر کوئی پیسہ موٹا دینے والا ہے تو وہ وی آئی پی ہے، آؤ حضرت آپ آگے آؤ، اسی کمرے میں بیٹھے بٹھائیں گے،
ہاں جی کولڈ ڈرنک آئے گی، کولڈ ڈرنک آئے گی، آپ پیئیں آرام، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سوچئے اللہ ہم سب کو اپنی آخرت بنانے کے لیے غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے در کا محتاج بنائے، اور اس رمضان کو اللہ ہمارے لیے برکت خیر والا بنائے، اللہ ہم سب کو اپنی ذات میں رو رو کر کے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت سے قبول بھی فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔